امام علی علیہ السلام کا قول کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. زندگی میں ہم سب اپنے اپنے ارادے رکھتے ہیں، مگر ایسے لمحے ایسی جگہ پہ آ کے انسان کھڑا ہوتا ہے کہ your things start to change and the way they start to change you say میں نے تو اس چیز کا مصمم ارادہ کیا تھا کہ this is how my life is going to be but it is taking a different turn. I am not making any effort to do so. میں نے اس کو بدلنے کے لیے نہ سوچا، نہ نیت کی، نہ دعا کی، نہ چاہا، نہ مانگا. میں نے تو اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ایسا ہے کہ جس دن سے میں نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اپنے رب کی بارگاہ میں ڈال دیا، اور وہ ڈالنا اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے. اس کو ڈال دینے کے بعد اس چیز کا یقین اور ایمان اور اطمینان کہ اب کیونکہ میں نے اس کے حوالے کیا ہے now he will take care of that. The many times when we say کہ ہم نے اپنی چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ ڈیپ ڈاؤن سائڈ ہاتھ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ میری مدد کرے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. جہاں آپ نے یہ کر دیا نا تو سمجھیں آپ نے شیطان کو اس معاملے میں ڈال دیا. جب آپ نے کوئی چیز اپنے رب کے حوالے سپرد کر دی ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ اے رب یہ آپ کے حوالے ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ میرے حق میں بہتر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں، تو جیسے آپ میری زندگی کو پلان کریں گے my life is going to go exactly the same way. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ ویڈیو میرے پاس آئی، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی. میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس ویڈیو نے مجھے اس دنیا، اس زندگی کی حقیقت سے آشنا کیا. آگہی جسے کہتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ قرآن کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر کیونکہ صرف آپ سطحی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، you don't go into the depths, that's why you don't do the gota zani inside، اور آپ نہیں سمجھ پاتے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی مصلحت، اس کی حکمت کو. کئی دفعہ آپ کو چلتے پھرتے آپ کسی شخص کو دیکھتے، اس کی آنکھوں سے آپ کو کچھ نظر آ جاتا ہے اور وہ ایسا کچھ بیان کر دیتا ہے. کسی کی ہوئی برائی کئی دفعہ آپ کو ایسا کچھ سکھا دیتی ہے جو کہ بگیسٹ لیسن ہوتا ہے ہماری زندگیوں کا. میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اسٹون ہے اس لیک کے اندر اور ایک پتا آ رہا ہے. وہ پتا آ کے کچھ لمحوں کے لیے اس اسٹون کے پاس رکتا ہے. اس اسٹون کے اوپر ایک اکیلی چونٹی ہے جو بےتاب ہے، ادھر جا رہی ادھر جا رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی ارد گرد جو پانی ہے اس کو دور دور تک اپنی کوئی منزل نہیں نظر آ رہی. وہ بےتاب ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اپنی اس سٹون کے اوپر جو اس کی زندگی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. وہ بے شک اندر سے بے چین ہو سکتی ہے بٹ دیٹ چونٹی از دیر. ایک پتا آتا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ پتا آتا ہے. وہ پتا پانی کے بہاؤ کے ساتھ آتا ہے، وہ اس سٹون کے ساتھ ٹکراتا ہے. چند لمحات ہیں کہ جس میں وہ سٹون کے ساتھ ہے. یہ میں نے ویژول دیکھا ہوا ہے. وہ چونٹی جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جانا ہے، کس طرح سے ہے اور بالکل کوئی امید نہیں ہے وہاں سے نکلنے کی. جیسے ہی وہ پتا آ کے ٹکراتا ہے نا تو وہ چونٹی جو ہے اس پتے کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے اور اس کا بیٹھنا ہے اس پتے کے اوپر کہ وہ پتا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پتا چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ پہنچتا ہے کنارے کے اوپر. کنارے پر پتا بھی کنارے لگ جاتا ہے، کنارے پر چونٹی بھی کنارے لگ جاتی ہے. اینڈ فرام دیر the چونٹی starts the journey. ہم سب کی زندگی میں اس طرح سے کوئی نہ کوئی لیف آف لائف ہمارے ہوتا ہے. ہم اس لیف آف آر لائف کی قدر کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل تک پہنچتے ہیں دو ایک. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں سفر میں ہیں، ہر کوئی سفر میں ہے. مگر اس سفر کے اندر کوئی، اگر آپ بات کریں لوگوں سے تو چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس منزل کا تعین کیا ان کو وہ منزل مل گئی
اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے منزلوں کا تعین نہیں کیا اور جو منزل ان کو ملی وہ ان کی سوچوں سے بالاتر تھی۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں 100 ریزنز ٹو تھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، مگر ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ اور جب ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں ان چیزوں کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئوں کی قدر نہیں کرتے جو قدر کرنے کے لائق ہوتے ہیں، جب آپ ان کی قدر نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ ناقدروں سے ان لوگوں کو جو اللہ نے ان کے لیے نعمت بنا کے بھیجا ہوتا ہے ان سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ چلاتے ہیں، پھر وہ چیختے ہیں، پھر وہ ترتھلی مچاتے ہیں، پھر وہ مشکلیں کریٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، بٹ دیٹس دا ٹائم when it is already too late۔ سو ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ عنایتیں، وہ نعمتیں، وہ تمام چیزیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے، کئی دفعہ اللہ ہمیں مشکل میں ڈال کے بھی اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت عنایتیں دے کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میں اس کو یہ دے رہا ہوں، میں اس کو یہ دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو قدر ہے نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ کے پاس بچے ہیں، ان کی قدر، آپ کے پاس پیسہ ہے، ان کی قدر، آپ کے پاس موبائل ہے، اس کی قدر، اس کا بہترین استعمال ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ دس از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک۔ اینڈ قدر کرنے کا جو سب سے بیسک اصول ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی گریٹفل، وی شوڈ بی تھینکفل، ناٹ اونلی فرام ہیئر بٹ فرام آور ہارٹ۔ وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو آر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار وٹ آل ہی gives us and what all he takes away from us. So one thing that I want to share is very very important. زندگی میں کلیئرٹی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور جب وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے پھر دنیا کوئی بھی بات کرے، یاد رکھیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں دنیا والے اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ ہم اس دنیا میں رہنے والے ہیں کہ جنہوں نے محمد و آل محمد جو وجہ وجود کائنات ہیں ان کو تکلیف دی، ان کو ایذا دی، ان کے بارے میں گفتگو کی، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کی، انبیاء کے بارے میں گفتگو کی، تو میں اور آپ کے بارے میں دنیا بات کرتی ہے، 100 بسم اللہ بات کرے۔ کوئی میرے خلاف بات کرتا ہے، میں سر آنکھوں پہ ان گفتگو کو لیتی ہوں۔ کیوں؟ the more they talk negative about me the better it is for me. So I have no problems۔ جو میرے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کلیئر ہونے چاہیے، جو کہ الحمدللہ ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ زندگی میں کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں، کنفیوژنز سے نکلیں، اور جو کر رہے ہیں نا اس کے اندر 120% اپنا گیون کریں، اور اللہ ہر کام میں اللہ کو شامل کریں۔ پاک سے پاک، حلال سے حلال کام میں اگر اللہ شامل نہیں ہے تو اس کی مقصدیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے، ہمیں سچ پر چلنے، ہمیں سچوں کی پہچان والا، ہمیں امانت داروں کی پہچان والا قرار دے، اینڈ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دیٹ وی آلویز ڈو تھنگس فار اے رائٹ ریزن۔ اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دے۔ اللہ کیوں سچوں کا ساتھ دے؟ کیونکہ اگر ہم سچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہے۔ میری حق پہ اپنی زندگی گزاریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور when I say اپنا خیال رکھیں تو اس میں اپنی سوچوں کا خیال رکھیں۔ سوچیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو کنورسیشن آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں وہ آپ کی ریالٹی کریٹ کرتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہو جائے، بس اس کو جو ہے وہ گفتگو اپنے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اور وہی امیجن کریں، یو سی ہاؤ یور لائف از گوئنگ ٹو بی سو بیوٹیفل۔ لوگوں کے لیے دعا کریں، جو آپ کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے زیادہ دعا کریں، کیونکہ وہ دکھی ہیں اس لیے آپ کو دکھ دے رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سو دعا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وجود سے کبھی کسی کے لیے مشکل اور کبھی کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہم نہ ہوں اور سب کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں. الہی آمین یا رب العالمین. پر محمد و آل محمد صلوات, as this is the best thing one can do in this life. So here we are doing what Allah and His Malaik does. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.